بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعہ کی تاریخ اور سال کے متعلق مؤرخین اور اہل سیر کی آراء مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینہ کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جیسا کہ علامہ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مہر نبوت میں تحریر فرمایا ہے۔ اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ میں کیا گیا ہے۔ اس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ معراج عروج سے نکلا ہے، جس کے معنی چڑھنے کے ہیں، اس لیے اس سفر کا نام معراج ہو گیا۔ اس مقدس واقعہ کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں بھی ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ سورہ نجم کی آیات 13 سے 18 میں وضاحت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں، اور حقیقت یہ ہے انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے، اور یہ واقعہ احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد سے معراج کے واقعے سے متعلق احادیث مروی ہیں۔ واقعہ معراج کا مقصد۔ واقعہ معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام اور مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتے کو نہیں ملا ہے اور نہ ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا محتم بشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ 7 آسمانوں کے اوپر اور اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر سوار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
اس کے بعد البیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈانکنے والی چیزوں نے ڈانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں، اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں ہے اور نیل مصر میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔